أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، قیل لہم جب کہا گیا، قیلا یہ مجہول ہے، قیل لہم جب کہا گیا ان سے، کفو ایدیکم روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو، کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو صلاۃ یا نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، فلما پس جب کتب علیکم القتال جب فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان پر قتال یعنی جنگ جہاد فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم تو اذا یہاں مطلب اچانک ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس سے ڈرنے لگا، ڈرتا لوگوں سے، کخشیت اللہ کا یعنی مثال جس طرح ڈرتے ہیں، جس طرح ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ڈرنا، یعنی جس طرح اللہ سے ڈرنا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا کیوں لکھ دیا تو نے، لما کیوں کتبتا لکھ دیا تو نے علینا القتال ہم پر قتال یعنی تو نے کیوں فرض کر دیا ہم پر لڑنا، لولا اخرتنا کیوں نہیں مہلت دی یا ہٹا دی، الی اجل قریب ایک وقت مقرر تک، یعنی تو نے کیوں نہیں ٹال دیا اسے ایک وقت مقرر تک، قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا سامان یا دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، قلیل تھوڑا ہے، وآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اتقا اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے تقوی سے اس کے لیے آخرت بہتر ہے، ولا یتظلمون فتیلا اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے، ولا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا دھاگے برابر بھی، اینما تکونو اینا جہاں بھی ما تکونو تم ہوگے، یدرککم پالے گی تمہیں، یدرک پالے گی کم تمہیں، الموت موت، ولو کنتم اور اگر چاہو تم، فی بروج مشیدہ یعنی بہت مضبوط قلعوں میں، بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں ہوگے پھر بھی تمہیں موت آ لے گی، وَإِن تُصِبْهُمْ اور جب پہنچتی ہے انہیں حسنۃ کوئی بھلائی، کیسے یقول وہ تو کہتے ہیں حاذہ من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور پہنچتی جب انہیں سیئۃ کوئی برائی یا کوئی تکلیف، یقول وہ کہتے ہیں حاذہ من عندک یہ تمہاری طرف سے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے، قل کل کہہ دیجئے کل سب، من عند اللہ سب اللہ کی طرف سے ہے، فما لی ہؤلاء پس کیا ہو گیا ان لوگوں کو، ہؤلاء ان لوگوں کو، قوم ان لوگوں کو، لا یکادون کہ نہیں ہے وہ قریب،
यफ़क़हूना समझने वाले, समझते हदीसा बात को, इनको क्या हो गया कि बात को समझने के लिए तैयार नहीं। मा असाबा का, जो पहुंचती है तुम्हें, मिन हसनतिन, कोई भलाई, फमिन अल्लाह, तो बस वो अल्लाह की तरफ से। वमा असाबा का, और जो पहुंचती है तुम्हें कोई मिन सय्यतिन, कोई बुराई है, कोई तकलीफ, फमिन नफ्सिक, तो वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है, तुम्हारा खुद के करतूतों की वजह से। वारसलना का, और भेजा है हमने आपको, लिन्नास रसूल, लोगों के लिए रसूल बनाकर। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह की गवाही इस पर काफ़ी है। वकफ़ा, काफ़ी है, बिल्लाहि, अल्लाह की, शहीदा, गवाह, अल्लाह इस पर गवाह काफ़ी है। और मन युति रसूल, पर जिसने अतात, जो अतात करेगा रसूल की, फ़क़द, बस यकीनन, अता अल्लाह, उसने अतात की अल्लाह की। वमन तवल्ला, और अगर जो कुछ से फिर जाएगा, जो फिरेगा, फमा अरसलना का, बस नहीं भेजा हमने आपको, फमा अरसलना का, नहीं भेजा हमने आपको, अलैहिम हफीजा, उन पर कोई निगरान बनाकर, यानी हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा है। अब उसके बाद थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं। अलम तरल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदीकुम, तो आप देखते हैं उन लोगों को जिन्हें कहा गया कि अपने हाथों को रोक के रखो, वाक़ीमुस्सलात वातु ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। यानी ये मक्का में मुसलमानों की वजह, मुसलमान कमज़ोर थे, मक्का में रहा करते थे, उस ज़माने में कमज़ोर थे, तो वो जब वो देखते थे बहुत से लोग कि बहुत जो बेचारे कमज़ोर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था, गुलामों पर जुल्म किया जाता था, या जितने भी कमज़ोर मुसलमान थे, बहुत मुशरिकीन मक्का बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। उस वक्त बहुत से लोग ये चाहते थे कि उनसे जंग की जाए, उनसे उनको जवाब दिया जाए, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब्र करो। जब ये उनसे कहा गया कि सब्र करो, अपने हाथों को रोक के रखो, सब्र से काम लो, नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो, सब्र करो, अपने हाथों को रोक के रखो, कोई जंग नहीं करनी। ये उस वक्त की बात है जब आप मक्का में, जब मुसलमान कमजोर थे। जब आ गए यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में, और मुसलमानों को माशाल्लाह ताकत आ गई, फिर जब उनसे कहा गया कि अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी है, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, जब कहा गया उनसे, फर्ज कर दिए गए उन पर क़िताल, यानी जिहाद, इदा फरीक, तो अचानक उनमें से एक गिरोह, उनमें से एक गिरोह, यानी असली मुनाफिकीन है, जो इनमें से यख्शौन, तो फिर लोगों से इस तरह डरने लगे जिस तरह कि अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा डरने लगे। या फिर कहते हैं कि जी क्यों, तो इसलिए कि अब मुसलमान जो मक्का में थे उसको कहते हैं कि जी मुसलमान मक्का में लड़ना चाह रहे थे। इसकी सैयदना मौदूदी ने तो तीन तफसीर बयान, तीन मफहूम बयान किए, इनका तीन मतलब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पहले तो कहते हैं कि जी पहले लोग खुद जंग के लिए बेताब थे, बार बार कहते थे कि हम पे तो जुल्म हो रहा है, हम सताया जा रहा है, मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं, आखिर कब तक सब्र करें, हमें मुकाबला की इजाजत दी जाए। उस वक्त उनसे कहा जाता था कि सब्र करो और नमाज और ज़कात से अपने नफ्स की इस्लाह करते रहो, या नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, तो अपने नफ्स की इस्लाह करो। तो ये सब्र बर्दाश्त का हुक्म उसको ये कहते थे सब्र करो, उन पर ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उनमें एक गिरोह उनमें से था। दूसरा मफहूम ये है कि जब मुतालबा नमाज और ज़कात तक था कि ये नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, तो कोई मुश्किल नहीं थी, सब काम आसान था। वही तो जब लड़ने का वक्त आया, क्योंकि दरमियान उसमें शुरू में तो लड़ने की तो बात थी ना, उनको तो कहा रोके रखो, उनको कोई मसला नहीं हुआ। जो जो उससे तो बड़े पक्के दीनदार थे, मगर जो हक की खातिर, अल्लाह की खातिर जान देने का वक्त आया, और जब उनसे कहा गया कि अब कताल करो, तो फिर वो लोगों से डरने लग गए। तो तीसरा मफहूम में कहते हैं कि इस तरह के जैसे पहले लूट खसोट, और कहते वहां पे तो कबायली, तो उनका तो मिजाज ये था कि हर वक्त लड़ाइयाँ ही करते रहते थे, लूट मार, जिसको चाहे लूट लिया। उनके तलवारें हजरत नियाम से निकली पड़ती थी, उससे उनके मशगला ही था। उस वक्त उन्हें खून रोज़ी हाक रोकने और नमाज और ज़कात से नफ्स की इस्लाह करने के लिए कहा गया। अब अल्लाह की राह में जब कताल करने का हुक्म दिया गया, तो ये जान जाने लगी कि अल्लाह की राह में कताल करते हैं तो डरते हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह हमें क्यों नहीं मोहलत दी गई, ये कहते हैं अल्लाह से मोहलत मांग रहे कि जी हमें अल्लाह क्यों हम पर क़िताल तुमने फर्ज कर दिया गया। वक़ालू रब्बना लिमा कतैत अलैना क़िताल, क्यों तूने हम पर फर्ज कर दिया क़िताल, लौला अखरतना इला अजलिन करीब, क्यों नहीं तूने हमें एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दी, यानी और हमें अभी हम पे ना किया जाता, यानी तो डरने लगे। पहले मांगा करते थे और अब कहते हैं कि डरने लगे।
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل متاع دنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا مال و متاع جتنا بھی ہے یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، آخرت کے عالم میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ ان کے کمزور ایمان والوں کو اور منافقین کا یہ حوصلہ بلند کرتا ہے کہ یہ جو دنیا کا جو مال، جتنا بھی مال ہے یہ تھوڑا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی جتنے بھی ہو فانی ہے، ایک دن سب نے مرنا ہے، جتنے بھی ہو قلیل ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ تو جو باقی تو آخرت کی زندگی ہے وہ تو باقی رہنے والی ہے، تو اس میں اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی ہے جو درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی اتنی ہے کہ ایک مسافر درخت کے نیچے سائے میں آرام کر پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ ادھر سیدنا مستور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا آخرت کے متعلق اتنی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی لے کر اٹھتی، یعنی اس کے ساتھ کتنا پانی لگ کے آیا۔ سمندر سے مراد آخرت کی زندگی، اور انگلی کے ساتھ جو پانی آیا اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے۔ یعنی کتنا آ جائے گا، 2 قطرے آ جائیں گے، 4 قطرے آ جائیں گے، اور ہم سارے ان 4 قطروں کے 2 قطروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو ہم پورا سمندر ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور اسی چکر میں یہ جب 5 قطرے میں کس طرح مل جائیں۔ تو یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ پورے سمندر میں سے کہ اگر انسان اپنی انگلی ڈبو کے نکالے اس کے ساتھ جتنا پانی آئے گا وہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو ہم سارے اسی چکر میں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو باقی رہنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وآخر لخیر لمن، اور آخرت کی زندگی کس کے لیے بہتر ہے؟ لمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار رہا، جو اللہ کے حدود کے قریب نہ گیا، اللہ نے جو احکامات دیے ان کے مطابق عمل کیا۔ توقع سے مراد ہے کہ پرہیزگاری، یعنی کہ پرہیزگاری اس نے کی، حدود یعنی کہ گناہوں سے بچتا رہنے کو تقوی اختیار کرنے کا، تو تقوی اختیار کرتا رہا، اس کے لیے آخری زندگی بہترین ہے۔ ولا تظلمون، اور اس پر ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھاگتے ہو، اگر مجھے ڈرتے ہیں کہ جہاد سے ڈر رہے ہیں، لڑائی سے ڈر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نما تکون یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں موت تو آ لے گی، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، ہر شخص نے جانا ہی جانا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر شخص سے فانی ہے، ایک اللہ کی ذات بچے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا۔ تو سب موت نے تو آنا ہی آنا، جہاں بھی تم ہوگے تمہیں وہ آ لے گی، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں ہو، قلعے میں بھی ہوگا تو بھی موت تو آ لے گی۔ تو میدان جنگ میں بھی اگر موت نے آنا ہے تو آئے گی، قلعے میں اگر بند ہو، گھر میں بھی بند ہو، کہیں بھاگ کے جاؤ گے، پھر بھی اگر موت کا وقت مقرر ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ ان کو تصدیق دی جا رہی ہے کہ موت نے تو آنا ہی آنا، تم کہیں بھی جاؤ۔ اور پھر ان کا ایک رویہ بتایا کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، کوئی ان اچھی بات ہے، یعنی کوئی اچھی چیز خبر ملتی یا کوئی ان کو بھلا ہوتا، کوئی اچھی اللہ تعالیٰ کوئی اچھا ان کو دے دے، تو پھر وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے۔ مگر جب ان پہ کوئی آتی تھی کوئی مشکل، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے کہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی جس سے بھی کہتے وہ آپ کو، یعنی کہ اگر آپ یہ کام نہ کرتے، اگر آپ نے، آپ کو تو مشورہ دیا تھا جو آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ ہمیں جیسے عہد کے میدان میں لے کے چلے گئے، مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، مشکلیں نہ آتی، لوگ اتنے شہید نہ ہوتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیتے تھے۔ یہ ان کی یہ ایک آتی کہ اچھی بات ہوتی تو پھر وہ کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی ان کو مشکل ہو جاتی، کوئی بھی تکلیف ہوتی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے نا جب قوم فرعون کے بارے میں شاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، جب انہیں خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتی، یعنی وہ بھی قوم بھی انہی پہ ڈال دیتی، اس طرح یہ بھی ہے۔ مگر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون مقرر بتا دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قانون بتا دیا ہے، جا کے وہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلم، کہہ دیجئے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کچھ وہ بھی اگر آتی ہے، کوئی اچھائی بھی آتی ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اگر آتی ہے تو یہ اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو مشکل بھی آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی اختیار ہی ہے ہی نہیں، مگر یہ اللہ نے آگے ایک اصول بتایا کہ کیوں آتی اللہ کی طرف سے، اس کی وجہ بتا دی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ما لهؤلاء قوم يكادون يفقهون، ان کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، ان کو ایک بات، اتنی موٹی سی بات ان کو سمجھ میں کیوں نہیں رہی کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے، فما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وما اصابک من حسنۃ، جو کوئی بھی بھلائی تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو کوئی بھلائی تمہیں ملتی ہے، جو بھی خوشی تمہیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی بھی مصیبت یا تکلیف تمہیں آتی ہے وہ تمہارے خود کے نفس کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا بدلہ تمہیں تھوڑا کچھ نہ کچھ دنیا میں دکھاتے ہیں کہ مومن ہوتا ہے تو ان سے سنبھل جاتا ہے، وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو سوچنا چاہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، یا کہیں کسی کا من کے ساتھ زیادتی ہو گئی کی وجہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا ہے کہ جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو پرانے لوگ تھے، صبح صالحین سلف صالحین، ان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی معاملہ اگر وہ کرتے تھے، کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی توفیق سے، اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اگر ہم سے کوئی اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے سمجھنے میں، تو یہ ہماری طرف سے ہے، اللہ کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اچھائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، برائی ہے تو پھر ہماری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں پر رسول بنا کر، اور اس میں اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک بہت بڑا ہمیں حکم دیا سب کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ جو اطاعت کرے گا رسول کے، وہیں ہوتی ہے رسول، تو جو اطاعت کرے گا رسول کی یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، یعنی جو اللہ رسول کی بات مانے گا، ان کے مطابق چلے گا، تو وہ اطاعت کرے گا اللہ کی۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا اطاعت رسول کی اہمیت بھی بیان کی جا رہی، اور یہ بھی بتا دے کہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ پھر اللہ کا فرمانبردار بن نہیں سکتا۔ اگر جس نے اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانی تو پھر اللہ کا فرمانبردار کس طرح ہوگا؟ اسی لیے جو اللہ کے اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں ان کو ان پہ حال پہ چھوڑ دیجیے، پھر ان کو پھر وہ خود ہی جو بھی کرنا ہوگا وہ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کوئی شخص سنت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ اطاعت کرنی رسول کی، جو اللہ کے رسول نے فرمان کیے ہیں، جو ہمیں بتائیں احادیث جو ہم پڑھتے ہیں، احادیث کا مطلب ہے کہ قول و فعل، اللہ کے رسول نے جو باتیں کی، جو عمل کیے، وہ سارے ان کا قول و فعل ان کے سنت ہے، اور یہی احادیث ہے۔ تو جس نے بھی قرآن کو سمجھ کر اس سے بے نیاز ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، کیسے قائم کرو ہمیں نہیں پتہ، اللہ کے رسول نے بتایا۔ زکوٰۃ ادا کرو، کیسے زکوٰۃ ادا کرو، کتنی کرنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حج ادا کرو، جتنے بھی عبادات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، کس ادا کرنی ہے، تو ساری ان کی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا، اپنا ایک نمائندہ، جو کچھ اس نے سمجھایا، انہوں نے سمجھایا، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ عین اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا سمجھو آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس سے روگردانی کر نہیں سکتے، کہ یہی واحد ہستی ہیں جن کے اطاعت، جن کو اتباع کرو، جیسا انہوں نے کیا ویسا کرو، جو انہوں نے کہہ دیا اسی طرح کرو، یہ ہم سب پہ فرض ہے، ضروری ہے، ورنہ تو کسی کی نجات ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس طرح سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اپنی دوستگی کا سامان کر لیا، اور جس نے اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ شر میں منہمک ہو گیا، پھر شر میں چلا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے صحابہ کو یا اللہ کے رسول کون ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے یقیناً انکار کر دیا۔ یعنی جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یعنی جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اطاعت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کی اطاعت کی جائے جس طرح انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے فرمان کی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا جنت میں جانے کا پورا پورا چانس ہے۔ اگر اور کسی اور کے پیچھے لگ گئے، اللہ کے رسول کی بات آنے کے باوجود اس کی اہمیت نہ دی، تو پھر سمجھو کہ آپ نے ان کے اطاعت کی، اللہ کے رسول کے اطاعت نہیں کی۔ ایک شخص کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی، ان کا عمل مل گیا، اس کے مطابق اگر عمل نہیں کرتا اور کسی اور کی بات مانتا ہے غیر نبی کی، تو سمجھو کہ اس نے اس کی اطاعت کی، نبی کی اطاعت نہیں کی۔
اس کے لیے یہ ہمیں ہر وقت جو بھی کام کریں خاص طور سے عبادات میں تو وہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، اگر انہوں نے کام کیا ہے تو وہ اس کے مطابق اسلام ان کے اطاعت، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر وہ بدعت ہے، اور بدعت ہر گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ ادھر ایک طویل حدیث میں جیسے ادھر جابر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور آپ اس وقت سو رہے تھے، ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں صرف آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ پھر ان فرشتوں میں سے ان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس دوست کی ایک مثال ہے جو تم وہ مثال بیان کرو۔ پھر ان میں سے کچھ بعض فرشتوں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، اور بعض نے فرشتوں نے کہا کہ نہیں ان کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا پھر انہوں نے ایک مثال بیان کی، انہوں نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسی مثال اس شخص کی ہے جس نے مکان بنایا، اس میں کھانے کا اہتمام کیا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے بلانے والے کا کہنا مان لیا تو اس مکان میں داخل ہو گیا اور کھانے سے بھی کھا لیا، مگر جس نے بلانے والے کا کہنا نہ مانا تو وہ مکان میں داخل نہ ہوا اور نہ اس کے کھانے میں سے کچھ کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح کرو تاکہ وہ بھی سمجھ لیں۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تشریح کی، انہوں نے کہا وہ مکان تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے یقیناً اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد تو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ مکان جس نے اللہ کے رسول کی بات مان لی وہ اس مکان میں داخل ہو گیا، یعنی وہ جنت میں آ گیا، اور وہیں سے پھر کھائے گا پیے گا، اس کو کھانے پینے کا سامان وہیں سے ملے گا۔ اور جس نے بات ہی نہیں مانی پھر وہ جنت اس مکان میں آئے گا نہیں، بلانے والے کو بات سنی نہیں اس نے تو وہ آئے گا کہاں سے؟ جیسے پہلے مثال دی کہ وہ ایک مکان میں ایک بلانے والا بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، اور اس میں کھانا بھی ہے، اس کا مطلب کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور بلانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ جنت کی طرف آؤ، اور اس میں سے اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، اور جس شخص نے بات سنی نہیں، بنانے والے کی بات سنی نہیں، تو اس مکان میں داخل کیسے ہوگا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اور وہی فوزاً عظیمہ، وہی کامیابی ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا، اصل کامیابی وہی ہے، اور وہ ملنی یہیں سے ہے۔ ومن یطع اللہ ورسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کے رسول کی اس نے اطاعت کے اللہ کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو بھیجا ہم نے ان کے، لیکن ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگراں بنا کے نہیں، زبردستی والی بات نہیں ہو رہی، آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا، آپ کو ہم نے کوئی زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، جس کو اللہ ہدایت دے گا آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، کہ زبردستی کسی کی نہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، کسی کو مانے نہ مانے یہ اللہ کی توفیق ہے، اگر مان لے گا تو اللہ کے اس کو اللہ کی توفیق دے دی اللہ نے تو اسے مان لی، اگر وہ نہیں مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر رکھے، پھر وہ بال اسی کا اسی پہ ہوگا کہ اس نے اللہ کے رسول کی بات سنی، اللہ کی بات سنی اور اس سے بھی ماننے کو تیار نہ ہوا تو اس کی بدبختی ہے۔ اس لیے کسی کو بھی زبردستی نہیں ہے، اللہ نے آپ رسول کو بھی ہے وما ارسلنا کا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر، زبردستی ان کو کوئی نگراں نہیں، آپ اپنے ذمہ دار آپ نے پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا، باقی وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ کی توفیق دے گا تو ایمان لے آئیں گے، اللہ توفیق دے گا تو نیک عمل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے تو شیطان کے طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایک یہی یہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں چلا دے، یقیناً جس نے اطاعت کر لی پھر اللہ کی اطاعت بھی کرے، اللہ کی جو اطاعت کرے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ان کی بات حق ہے، 100% حق ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب وہاں بھی جس طرح قرآن کلاس میں ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ہم سب کو ایک ساتھ رکھے، سب کو دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔